البخاری لائبریری، ڈی پی پورہ پلاٹ، حسین آباد، لکھنؤ۔ موبائل نمبر 93 35 50 29 32۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. پچھلے بھی مجلس کے اندر غیر مقلدین کے تعلق سے کچھ گفتگو ہوئی. ابھی اس وقت نماز کے متعلق ان کے وہ چاروں مسائل میرے بیک آئے گی جن کو لے کر یہ عوام کے اندر جو ہے تو چلتے پھرتے اس کا پرچار کرتے ہیں اور بڑی والی عوام کو شبہوں کو شبہات میں گرفتار کرتے ہیں. اس میں سے ایک مسئلہ تو سورہ فرقان پڑھنے کا ہے، دوسرا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا ہے، تیسرا امین بالجہر کا ہے، چوتھا مسئلہ رفع الیدین کا ہے، رکوع میں جاتے رکوع سے اٹھتے وقت، اور تیسرے رکعت کے شروع میں جو رفع الیدین کرتے ہیں اس کا ہے. یہ چاروں مسئلے فروعی مسائل میں گنے جاتے ہیں. اس تعلق سے جو روایات ہیں وہ متعارضہ ہیں. اس تعلق سے روایات ہیں متعارضہ ہیں. کسی بھی طرف کی روایت کو ہم سلیکٹ کریں گے تو اس کا سلیکشن اجتہاداً ہوگا اور اس پر عمل جو ہے سلیکٹ نہ کرے تقلیداً عمل کرے گا. اور ایسے معاملات میں اجتہاد و تقلید نہ ہو، اس کے لیے غیر مقلدین کو چاہیے کہ وہ کیسی روایت پیش کرے. غیر معارض اور غیر معارض روایت کا وجود نہیں ہے. مطلب یہ اتنی بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس مسئلے میں غیر مقلدین کیسے ہیں؟ بے دلیل ہیں. بات سمجھ میں آئے گی؟ پھر سے کہوں. یہ چاروں مسائل کے وقت جس پہ گفتگو کرنی ہے ان میں دلائل متعارض ہیں. جب ایک سے زائد دلائل ہیں تو ان میں جو ہے سلیکشن غیر نبی کا ہوگا. جو غیر نبی مجتہد ہوگا، مستنبط ہوگا، دلائل کی قوت و ذوق کی بنیاد پر کسی ایک کو راجح قرار دے گا، اور جو اس ترجیح کا اہل نہیں ہے اس اہل کی ترجیح کو مانے گا. ترجیح کے لیے اہل اجتہاد کرے گا اور نہ اہل جو ہوگا اس مجتہد کی بات کو مانے گا. یعنی مسائل متعارضہ جو روایت جو متعارضہ ہوتی ہیں کسی ایک کو چھوڑ دینا یا کسی ایک پر عمل پیدا ہونا اجتہاداً ہوگا یا تقلیداً ہوگا. اب جو اجتہاد و تقلید کا قائل نہ ہو اسے چاہیے کہ ان مقامات پر غیر معارض روایت پیش کرے. اور آپ لوگ بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ ان مسائل میں غیر معارض روایت کا وجود نہیں ہے. مطلب یہ کہ اس مسئلے کے اندر ان مسائل میں غیر مقلدین بے دلیل ہیں. دو جگہ ہے غیر مقلدین سے گفتگو کرنے کے لیے. ایک جگہ وہ جہاں پر دلائل میں تعارض ہوتا ہے اور ایک جگہ وہ جہاں دلیل کے نام پہ صراحتاً کچھ موجود نہیں ہے، ڈائریکٹ کتاب و سنت کی گہرائی میں جا کے استنباط ہوتا ہے. اب عوام کے سامنے اگر اس جگہ بحث کی جو کہ صریح ہے ہی نہیں تو وہاں اسے زیادہ بولنے کی گنجائش نہیں ملے گی، کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ملے گی. بھینس کے تعلق سے کوئی مسئلہ اٹک گیا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں حلال ہو، حلال مانے نہ مانے، آپ چاہے قربانی کرنا ہو قربانی کو مانے نہ مانے،
تو دلیل دینے سے اچھا ہے کہ آپ 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں اور اس سے کہے بھائی آپ کہہ تو حلال ہے حرام ہے، قربانی کرنا کہ نہیں کرنا، کرنا ہے تو کتنے حصے۔ اب جو بھی وہ کرے گا اس کے تعلق سے ایک روایت مان لی، اور میں سنیں جو میں کہہ رہا ہوں، آپ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ جائیں، اس جگہ اسے لے کر آئیں، دعویٰ اسے کرنے دیں، دلیل کے مطالبہ جب اس سے کریں گے تو سنانے کے لیے اس کے پاس نہ ایک آیت ہوگی نہ ایک روایت ہوگی۔ مچھر نکالنا ہے دودھ کی گلاس سے، نکال کر مچھر پھینکنا ہے، یا دودھ سمیت مچھر پینا ہے، مچھر سمیت دودھ پھینکنا ہے، کیا جو وہ کہے اس سے دلیل مانگ لو، اور کوئی حدیث بھی ظاہر میں موجود ملے گی نہیں، سوائے اجتہاد کی اس مقام کے اندر کوئی حل نظر نہیں آتا۔ لیکن وہ مسائل جو تعارض والے ہیں، دلائل ایک سے زائد ہیں، وہاں آپ اس کو اپنے خلاف موقف پر دلیل مانگو گے تو سنانے کے لیے، کچھ کہنے کے لیے کچھ مل جائے گا، کچھ ملے یا نہیں ملے گا۔ اب آپ یہ سمجھائیں گے کہ یہ تعارض ہے، غیر مالک روایت ہے، آپ غیر مالک روایت پیش نہ کریں تو آپ کے پلے کچھ نہیں آئے گا۔ بہرحال اسی لیے جب بھی گفتگو کرے تو جو مجمع ہو وہ سب سمجھا بوجھا ہو، پہلے سے واقف ہو ان کے مقاصد سے، ان کے موقف سے، تاکہ ہمارا بات کرنا آسان ہو۔ وہ تو حدیث سنائے گا، آپ جو تو واقعی میں جو اعتراض ہو سکتا ہے وہ کریں گے، وہ اعتراض عوام کے سامنے سمجھ میں نہیں آئے گا، اور وہ کہیں گے یہ حدیث سناتا ہے، یہ اعتراض کرتا ہے، یہ حدیث سے سنا۔ بہرحال اب ان چاروں مسائل میں نمبر 1 آپ سنیے، سینے پر ہاتھ باندھنے کی ایک بھی صحیح صریح روایت غیر مقلدین کے پاس نہیں ہے، ایک بھی صحیح صریح غیر مالک روایت نہیں ہے۔ اگر غیر مالک بھی نکالے تو صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس تعلق سے ایک بھی صحیح صریح غیر مالک روایت موجود نہیں ہے۔ آمین کہنے کے تعلق سے جن کا موقف ہے، ابھی واضح کروں گا کچھ دیر بعد، اس تعلق سے ان کے پاس کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ سینے پر رفع الیدین کا مسئلہ ہے، یہ رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع الیدین کرتے ہیں۔ آپ غور سے سنیں، اس مسئلے کے اندر ہم کس بات کے قائل ہیں؟ ہم کس بات کے؟ ہم ترک رفع الیدین کے قائل ہیں۔ کس کے قائل ہیں؟ ترک کا قائل ہونا اس بات کی غمازی کرتا کہ ہم کسی وقت میں اس کے وجود اور ثبوت کے منکر نہیں ہیں۔ کسی وقت رفع الیدین کیا گیا تبھی ترک ہوا نا، کسی وقت رفع الیدین کیا گیا تبھی تو ترک ہوا۔ جب ہم ترک کو مانتے ہیں تو یہ ترک کا ماننا تمام ثبوت کی احادیث کے ماننے کو لازم کر دیتا ہے۔ ہم کسی ایک بھی ثبوت کی احادیث کے منکر۔ اب جو یہ بخاری شریف کی، مسلم شریف یا دیگر روایتیں سناتے ہیں، اس سے رفع الیدین ثابت ہوتا ہے، ثبوت کے ہم منکر نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں باقی نہیں ہے، ہمارے پاس ترک کی دلیل ہے۔ اب ترک کی دلیل کے خلاف ثبوت کی دلیل نہیں ہوگی، ترک کی دلیل کے خلاف ثبوت کسی وقت کیا گیا تھا وہ دلیل نہیں بنے گا، بلکہ ہماری ترک کی جو روایت ہے اس کے خلاف وہ روایت کہلائے گی جو کہ اس بات کی پر دلالت کرتی ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو آخری عمر تک رفع الیدین کیے، جس میں اس بات کی صراحت موجود ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری عمر تک یہ رفع الیدین کیا ہے، اور ایسی کوئی بھی حدیث موجود نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث جو صلاۃ الرسول میں لکھی ہوئی ہے، اور آگے یہ جملے کا اضافہ ہے کہ یہ رفع الیدین کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے ملاقات کر لیے، یعنی آخر عمر تک رفع الیدین کرتے رہے، وہ آگے کا جملہ گھڑا ہوا ہے، آگے کا جملہ گھڑا ہوا ہے سالہ سال سے۔ اب میں کہہ رہا ہوں 75 80 100 سال سے کتاب چھپ رہی ہے، آج تک وہ گھڑا ہوا جملہ چھاپا جا رہا ہے۔ تو یہ مختصر میں ان کے دعوے کی حقیقت میں بتلایا ہوں۔ اب رہ گئی پیش کیا کرتے ہیں، پھر ترتیب سے سنیے۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کی جتنی بھی روایت پیش کرتے ہیں سب کے سب ضعیف ہے، کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے، صحت کے درجے تک نہیں پہنچی ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ قوی روایت جو پیش کرتے ہیں وہ کون سی ہے؟ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔
ابن خزیمہ کے حوالے سے پیش کرتے ہیں، اور پھر جتنا نام ان کو یاد ہوتا ہے سب کا حوالہ لکھ دیتے ہیں کہ فلاں نے ابن خزیمہ نے صحیح کہا، ابن حجر نے فتح الباری میں صحیح کہا، علامہ نووی نے فلاں جگہ صحیح کہا، کسی نے صحیح نہیں کہا ہے۔ آپ ایک نیا انداز اپنائے ہیں، مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا، عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا، بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا۔ جو نہیں جانے گا وہ سمجھے گا بہت بڑے پائے گئے پرانے محدث ہیں، غیر مقلد عالم ہے وہ لوگ، ان کی بات پہ کوئی اعتبار نہیں۔ ورنہ ابھی میں ایک روایت لکھوں گا سب کی صحت اتنے لوگوں کی لکھ دوں گا تو 20 لوگ تو یہ بن جائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ ان کے پیر صاحب جھنڈا نگر کے پیر محب اللہ شاہ راشدی جھنڈا نگری، انہوں نے سیرے صاحب پڑھنے کے تعلق سے روایت لکھی، وائل ابن حجر کی جو روایت لکھی ہے، حضرت کو جتنا نام یاد آ سکا، جتنا بھی نام یاد آ سکا، سب کا نام لکھ کر لکھ کے انہوں نے صحیح کہا۔ علامہ ذیلی حنفی نے صحیح کہا، علامہ عینی نے صحیح کہا۔ اب وہ ہے کہ نہیں زندہ پتہ نہیں، لیکن ان کی ضرورت تو آتی ہے، کسی ایک کا حوالہ صحیح کر کے دکھلا دیں۔ جھوٹ بولنا چاہیے تو ایسے ہی بولنا چاہیے، جھوٹے بولنا چاہیے چھوٹا موٹا کیا، تو جھوٹ کا مار لگا دیے۔ بہرحال پونا کے اندر اس سے مناظرہ ہوا، اس کے اندر میں بھی موجود تھا۔ ادھر سے نجیب بقالی کر کے ایک ان کا ساتھی تھا، اور بہت سارے علماء کرام سے ہمارے گاؤں سے بھی، بامبے سے ایک مقیم فیضی صاحب عالم جو بات کرنے کے لیے آئے، اصول وغیرہ طے تھے کہ یہ اصول حدیث سے سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث کو صحیح ثابت کریں گے۔ صحیح حدیث اسے کہتے ہیں جس کی سند متصل ہو، لنک کہیں ٹوٹی نہ ہو۔ اب اس لنک میں جتنے راوی ہیں، ہر راوی کے اندر 2 وصف ہونا چاہیے، ایک تو وہ ثقہ ہو، معتبر ہو، دوسرے تعمد ضبط ہو، حافظہ بھی پکا ہو۔ اس سند میں 3 باتیں دیکھی جائیں گی۔ پھر وہ متن حدیث جو ہوگا وہ غیر معلّل، غیر شاذ ہو۔ اب یہ تمام شرائط تھی کہ اس سے ثابت ہوا کریں گے، لیکن جیسے وہ بیٹھے تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ یہاں مناظرہ کرنے بیٹھے ہیں، تو ایک کوئی اصحاب اختصاص میں سے کسی کو طے کر لیں کہ وہ صحیح کہے تو ہم صحیح مان لیں۔ اصحاب اختصاص میں سے کسی کو ہم طے کر لیں، یعنی اپنے فن کا کوئی ماہر ہو، اس فن کا کوئی ماہر ہو، وہ صحیح کہہ دے گا تو ہم مان لیں گے۔ تو پہلے مثال کے طور پر کالوانی صاحب کو طے کر لیتے، وہ صحیح کہیں گے تو ہم صحیح مان لیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم لوگوں نے کبھی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو طے کر لیتے ہیں نا، جو وہ سلیکٹ کریں گے اسے صحیح مان لیں گے۔ بولے نہیں، البانی صاحب جب صحیح کہیں ہم صحیح مانے تو تحقیق ہے، ابو حنیفہ صاحب جب صحیح کہیں اس کو عمل کے لیے سلیکٹ کریں ہم مانے تو تقلید ہے۔ اس نے کہا آپ اصول حدیث سے پڑھو نا، یعنی اصحاب اختصاص صحیح ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ تو اہل حدیث ہونا، کسی کی تقلید نہیں کرتے ہو۔ کہا آپ نے سینہ چیز کر دیکھ رہے ہیں، چاہ کر کے دیکھیں گے ہمارے اہل حدیث نہیں ہے۔ بہرحال بھاگ گئے، فرار اختیار کیا انہوں نے۔ کہنے کا مطلب اصول حدیث سے کبھی صحیح نہیں ثابت کر پائیں گے۔ اس روایت میں ایک راوی ہے محمد ابن اسماعیل۔ پہلی بات ابن خزیمہ میں روایت ہے، تو ابن خزیمہ کی اس روایت کو صحیح کرنے کے لیے یہ ابن خزیمہ کے نام پہ کئی دھوکے دیتے ہیں۔ پہلا دھوکہ یہ کہ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شروع میں لکھا کتاب کے اندر کہ اس کتاب کے اندر جتنی روایت پر متصل ہے، کوئی راوی ایسا نہیں اس پر کلام کیا گیا ہو۔ جب انہوں نے لکھ دیا تو ہر روایت صحیح ہو گئی نا، اس میں محمد والی بھی روایت ہے، تو محمد والی ہے وہ بھی صحیح ہو گئے، ان پہ بھی کوئی کلیم باقی نہیں رہا۔ تو پہلی بات تو یہ بات ثبوت کو نہیں پہنچتی کہ انہوں نے ایسا کیا ہے۔ اگر ثابت مانا جائے اسی ابن خزیمہ میں عبد الرحمن ابن اسحاق الواسطی جو ناس کے نیچے ہاتھ باندھنے کے راوی جن پہ یہ کلیم کرتے وہ بھی موجود ہے، اب وہ بھی صحیح ہوئے کہ نہیں؟ وہ نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہ ان کے مطلب کا نہیں ہے۔ دوسرا لوگ یہ دیتے ہیں کہ امام ابن خزیمہ نے اسے اپنی صحیح میں درج کیا اور صحیح کہا ہے، غلط جھوٹ بات ہے، نہیں لکھا انہوں نے۔ اب ابن خزیمہ آپ کے پاس ہوگی، نہیں دیکھیں منگا کے، پھر اسی کے نام پہ فوراً دھوکہ جیسے البانی صاحب نے صحیح کہا ہے۔ آپ دیکھیں جو البانی صاحب کی مطلب انہیں کام کری ہوئی کتاب ہے، اس نے نیچے لکھا ہوا حاشیہ لگا کے کہ ضعیف، کیا لکھا ہے؟ لأن مؤملا هو ابن اسماعیل،
کیا لکھا اس کے اندر کہ یہ ضعیف ہے کیونکہ اس کے اندر نہ محمد ہے ابن اسماعیل ہے وہ صحیح الحفظ جی کچے حافظے میں. پھر آگے لکھے لیکن حدیث صحیح ہے. کیا لیکن حدیث کیونکہ اس کے مطالعات اور شواہد بکثرت موجود ہے بہت سارے.